السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال بقرعید کے موقع پر مختلف ویلفیئر ادارے وقف قربانی یعنی قربانی برائے مستحقین کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا گوشت مختلف جو غریب طبقہ ہے، جو مفلس لوگ ہیں، جو قربانی کے دنوں میں بھی گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں، ان تک یہ گوشت پہنچا دیا جائے۔ اب اس قربانی کے سارے سلسلے میں ایک بڑی غلطی جانے انجانے وہ ہو رہی ہے یہ کہ مخیر حضرات جو بڑے بڑے جانور، بڑے منفرد قسم کے جانور لا کے ان ویلفیئر اداروں کو دیتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، اور بلکہ پچھلے سال کچھ ایسے جانور بھی لائے گئے کہ جنہوں نے ٹھنڈے علاقے میں رہنے کی عادت تھی، تو ان کے لیے باقاعدہ ایئر کنڈیشنز لگائے گئے اور انہیں دیکھنے کے لیے بڑی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی دیا ہے، کسی شخص کو دیا ہے، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جانور خریدے اور منفرد سے منفرد چیز لا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، اور ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں آپ بات کر رہے ہیں وقف قربانی کی یعنی قربانی برائے مستحقین کی، جہاں اصل مقصد مستحق تک گوشت پہنچانا ہے، تو وہاں اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ 60 لاکھ روپے کا بڑا ہی کوئی منفرد اور خوبصورت اور حسین و جمیل اور ایسا جانور اٹھا کے لا رہے ہیں کہ جس کی پورے شہر میں یا پورے ملک میں کوئی جو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہے اس جانور کا، تو اس جانور کو آپ اپنے حساب سے ذبح کریں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی برائے مستحقین میں کسی ادارے کو دے رہے ہیں نا، تو 60 لاکھ والا آپ کا وہ جانور اس میں حد مار کے 15 من یا 16 من گوشت نکل جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ گوشت اس کے اندر چلے 20 من نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جانور جس کی قیمت 60 لاکھ ہے اس میں سے 20 من گوشت نکل رہا ہے، اسی 60 لاکھ کے اگر آپ 6 لاکھ والے جانور لے آئیں تو 10 جانور آ جائیں گے، اور 6 لاکھ والے جانور میں کم سے کم بھی 7 سے 8 من گوشت تو بآسانی نکل ہی جائے گا۔ تو اگر چلیں آپ 6 لاکھ والے جانور میں 6 من گوشت بھی اگر لگا لیتے ہیں تو یہ بن گیا ٹوٹل 60 من گوشت۔ تو ایک طرف آپ کا 60 لاکھ والا جانور جس میں سے بمشکل 15 من گوشت نکلے گا، ٹھیک ہے، بمشکل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ 10-12 کے ایوریج پہ ہی رہ جائے، لیکن کیونکہ عمومی طور پر ایسے جانوروں کی کھال اور اس کے اندر چربی اور دیگر چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چھوٹے جانور لائیں گے اور چھوٹے جانور لا کے ایسے ویلفیئر اداروں کو دیں گے تو اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں گے، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے گا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں 60 من اور کہاں آپ کو 10 سے 15 من۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دیے گئے پیسے سے، آپ کے دیے گئے جانور سے مستحقین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ چھوٹے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں اداروں کا اور ویلفیئرس کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان بیچاروں کو تو جو مل رہا ہے انہیں اسے قبول بہرحال کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ، وہ مخیر حضرات، وہ بڑے بڑے نام کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود سوچیں کہ ہم جب کسی شخص کو دے رہے ہیں تو آپ اتنا بڑا کوئی خصوصی قسم کا جانور کسی سرد علاقے سے منگوا کر اسے یہاں رکھتے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی اسے فراہم کرتے ہیں۔ کراچی کی گرمی میں تو ایک عام آدمی کو، انسانوں کو جو ہے وہ پنکھا میسر نہیں آ رہا، تو آپ جو ہے وہ جانوروں کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ کریں۔ اپنے گھر کی حد تک امیر و کبیر حضرات ہیں، وہ اچھی سے اچھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں۔ لیکن جہاں آپ بات کر رہے ہیں مستحقین کی، تو دیکھیں مستحق کو یارک کا گوشت اگر آپ کھلا دیں گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے مرغی کا گوشت بھی برابر ہے، اس کے لیے گائے کا گوشت بھی وہی ہے، اور 60 لاکھ والے جانور سے اور 80 لاکھ والے جانور سے بھی وہی گوشت نکلنا ہے، اور آپ کے 2 اور 2.5 لاکھ والے جانور سے بھی وہی گوشت نکلنا ہے۔ اور مستحق کو نہیں پتہ، جب تھیلی اس کے پاس پہنچے گی جس کے اندر جو گوشت ہے وہ 50 لاکھ والے جانور کا ہے یا 5 لاکھ والے جانور کا ہے یا 1 لاکھ والے جانور کا ہے۔ تو اگر مقصود ہمارا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو فائدہ ہو اور گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، غریبوں تک پہنچ جائے، تو اس کا اصل طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم سستے طریقے سے جانور خریدیں، سستے جانور خریدیں اور زیادہ خریدیں اور مختلف اداروں کو دے دیں، تاکہ وہ بآسانی اسے ذبح کر کے بر وقت گوشت کو جو ہے وہ مستحق اداروں تک پہنچا سکیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف ایک ہی کسی ادارے کو ٹارگٹ اس لیے نہ کریں کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، پاسبل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانوروں کو بر وقت ذبح نہ کر سکے، عید کے تینوں دن ہی گزر جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوشت بر وقت تقسیم نہ ہو سکے، اس کی ساری ٹیم جو ہے وہ کٹنگ میں اور دیگر چیزوں میں ہی مصروف رہے، گوشت تقسیم نہ ہو سکے اور گوشت سڑ جائے، تو آپ کے پیسے اور آپ کی جو نیت ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ معاملات میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے اور سب کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ لیکن جو بات فیکٹ کی تھی وہ میں نے کہی ہے، صرف اور صرف کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو جانور لاتے ہیں اس میں کوشش یہ کریں کہ چھوٹے اور ہلکے جانور زیادہ سے زیادہ لائیں اور ویلفیئر اداروں کو دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اور مستحق لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔